الیکشن کمیشن میں مسلسل 5 برس تک غلط ڈیکلیریشن جمع کرانے پر نہ صرف عمران خان کے سر پر نااہلی کی تلوار لٹک گئی ہے بلکہ ان پارٹی رہنماؤں کے سیاسی کیریئر کے لیے بھی سنگین خطرات پیدا ہو گئے ہیں جن کے ناموں پر اکاؤنٹس کھولے گئے تھے، لیکن اب عمران خان نے ان سے لا تعلقی کا اظہار کر دیا ہے۔ ایسے پی ٹی آئی لیڈروں میں سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر، سابق ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری، سابق گورنر سندھ عمران اسماعیل، سابق گورنر شاہ فرمان میاں محمود الرشید اور دیگر رہنما شامل ہیں۔ یاد رہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے تحریک انصاف پر بینک اکاؤنٹس چھپانے کا الزام لگایا ہے۔ 13 بینک اکاؤنٹس میں سے 2 عمران کی درخواست پر کھولے گئے تھے جبکہ باقی 11 اکاؤنٹس دیگر پارٹی رہنماؤں نے کھولے۔ تاہم پی ٹی آئی نے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں جمع کرائے گئے بیان میں ان بینک اکاؤنٹ سے لا تعلقی کا اظہار کر دیا ہے، لیکن سینئر صحافی عمر چیمہ کی ایک رپورٹ کے مطابق الیکشن کمیشن کی تحقیقات سے معلوم ہوا ہے کہ ان بینک اکاؤنٹس میں سے رقم پی ٹی آئی کے اعلانیہ اکاؤنٹس میں منتقل ہوتی رہی۔ فارن فنڈنگ کیس کے فیصلے میں لکھا گیا ہے کہ چونکہ پی ٹی آئی نے اب ان اکاؤنٹس سے لا تعلقی ظاہر کی ہے، لہٰذا یہ اکاؤنٹس غیر قانونی اور جعلی اکاؤنٹس کی کیٹیگری میں شمار ہوتے ہیں۔ لیکن عمر چیمہ کے مطابق بینکوں کے درمیان رقوم کے تبادلے یعنی انٹر بینک ٹرانسفرز کے ریکارڈ کا جائزہ لینے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ رقم پی ٹی آئی نے نامعلوم قرار دیے گئے اکاؤنٹ سے اپنے اعلانیہ اکاؤنٹس میں ٹرانسفر کی۔ ان میں سے ایک اکاؤنٹ پنجاب کے صوبائی وزیر میاں محمود الرشید نے کھولا اور وہی اسے استعمال کرتے تھے۔ وہ تب لاہور میں پارٹی کے صدر تھے۔ اکاؤنٹ کا ٹائٹل پی ٹی آئی لاہور رکھا گیا تھا۔ اس اکاؤنٹ سے 16 ملین روپے نکلوائے گئے اور 20 ملین روپے جمع کرائے گئے۔ لاہور سے ہی ایک اور اکاؤنٹ تھا جسے میاں محمد فاروق استعمال کرتے تھے جو تب پارٹی کے سیکرٹری پنجاب تھے۔ یہ اکاؤنٹ مسلم کمرشل بینک میں تھا جس کا ٹائٹل پی ٹی آئی پنجاب تھا۔ یہ اکاؤنٹ کھلوانے کے لیے جو درخواست دی گئی اور جس مجاز شخص نے بحیثیت دستخط کنندہ دستخط کیے وہ عمران خان تھے۔ اس اکاؤنٹ سے 14 ملین روپے نکلوائے گئے اور 15 ملین روپے جمع کرائے گئے۔ اس طرح قومی اسمبلی کے سابق اسپیکر اسد قیصر نے حبیب بینک پشاور میں اکاؤنٹ کھلوایا جو محمد اشفاق اور محسن ودود کے ہمراہ اسے استعمال کرتے تھے۔ اسد قیصر کے پاس ایک اور اکاؤنٹ بھی تھا جو بینک اسلامی پشاور میں کھولا گیا جو انہوں نے سابق گورنر شاہ فرمان اور عمران شہزاد کے ہمراہ کھولا۔ اس اکاؤنٹ کا ٹائٹل پی ٹی آئی NWFP تھا۔ اس اکاؤنٹ سے 2 ملین روپے نکلوائے گئے جبکہ 2 ملین روپے اس میں جمع کرائے گئے۔ ایک اور اکاؤنٹ بینک آف خیبر پشاور میں تھا۔ سابق گورنر سندھ عمران اسماعیل نے حبیب بینک کراچی میں ایک اکاؤنٹ رکن قومی اسمبلی نجیب ہارون اور رکن صوبائی اسمبلی سمر علی خان کے ہمراہ کھولا۔ اس اکاؤنٹ سے 40 ملین روپے نکلوائے گئے جبکہ اس میں 40 ملین روپے جمع کرائے گئے۔ اس اکاؤنٹ کا ٹائٹل پی ٹی آئی سندھ تھا۔ سندھ سے پارٹی کے رکن صوبائی اسمبلی سیما ضیاء نے حبیب بینک کراچی میں مسز روشنا کے ہمراہ اکاؤنٹ کھولا۔ اس کا ٹائٹل پی ٹی آئی وومن ونگ سندھ تھا۔ اس اکاؤنٹ میں 1 ملین روپے سے زائد جمع کرائے گئے۔ اس طرح قومی اسمبلی کے سابق ڈپٹی اسپیکر قاسم خان سوری کا بینک آف پنجاب کی کوئٹہ برانچ میں اکاؤنٹ تھا اور تب وہ پی ٹی آئی کے صوبائی صدر تھے۔ اکاؤنٹ سید عبدالوہاب اور داؤد خان کے ساتھ کھولا گیا۔ اس مشترکہ اکاؤنٹ سے 5 ملین روپے نکلوائے گئے جبکہ اس میں 5 ملین روپے ہی جمع کرائے گئے۔ قاسم سوری کا ایک اور اکاؤنٹ اسلام آباد میں بینک اسلامی میں پی ٹی آئی فیڈرل کیپٹل کے ٹائٹل سے کھولا گیا۔ اکاؤنٹ کھلوانے کی دستاویزات موجود نہیں، لہٰذا استعمال کرنے والا شخص بھی نامعلوم ہے۔ کراچی میں اسی ٹائٹل کے ساتھ ایک اور اکاؤنٹ کھولا گیا جس کا ریکارڈ موجود ہے۔ اس کے علاوہ عمران خان کی درخواست پر حبیب بینک کی اسلام آباد برانچ میں 2 اکاؤنٹس کھولے گئے جسے سردار اظہر طارق، کرنل ریٹائرڈ یونس علی رضا اور سیف اللہ خان نیازی استعمال کرتے تھے۔ ان میں سے ایک اکاؤنٹ سے $51,750 نکلوائے گئے۔ ایک اور اکاؤنٹ سے 84 ملین روپے نکلوائے گئے جبکہ 86 ملین روپے جمع کرائے گئے۔ تاہم اب وہ تمام بینک اکاؤنٹس جن سے تحریک انصاف کی قیادت نے اظہار لا تعلقی کر دیا ہے، انہیں چلانے والے پی ٹی آئی رہنماؤں کے مشکل دن شروع ہونے والے ہیں۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔